بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 17 ذی الحج پیر کے دن اللہ الصمد اور سورہ اخلاص کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ جو بندہ 17 ذی الحج پیر کے دن اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، اس کی تمام تنگ دستیاں، پریشانیاں، رکاوٹیں، بندشیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ اور بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو 17 ذی الحج پیر کے دن اس خاص وظیفے کو ضائع کرے گا۔ ماہ ذی الحج کا مہینہ جو کہ اسلامک سال کا آخری مہینہ ہے، یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، نیا سال شروع ہونے سے پہلے آپ کی تمام تنگ دستیاں، پریشانیاں، رکاوٹیں خزانہ غیب سے ختم ہو جائیں اور نیا سال شروع ہوتے ہی، محرم کا چاند نظر آتے ہی ایک ایسی نئی زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو آج 17 ذی الحج پیر کے دن اللہ الصمد اور سورہ اخلاص کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کے دیکھیے گا، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی کسی سے مانگنے والا نہیں رہتا، ہمیشہ بانٹنے والا بن جائے گا۔ آج جو لوگ جن کے کاروبار بند ہو رہے ہیں، کاروبار میں ترقی نہ ہونے کے برابر ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، ایسے میرے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ کسی جعلی پیر فقیر کے پاس مت جائیں۔ ذی الحج کی 17 تاریخ پیر کے دن اللہ الصمد اور سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ پڑھیں، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بتائیں۔ وظیفے کا طریقہ میں بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ جو بندہ ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا، رب کریم سے جس حاجت کی، جس مقصد کی نیت کرے گا، وہ 100% پوری ہو کے رہے گی۔ اللہ والو، کچھ وظائف اتنے خاص ہوتے ہیں کہ جب انہیں خاص وقت میں پڑھا جاتا ہے، کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے، تو پھر مانگنے والا بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ پھر اس بندے کو دولت اتنی ملتی ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ آج پیر کا دن ہے، آج قبولیت کا دن ہے، آج وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جو پڑھنے والا مستجاب دعوات بن جاتا ہے، یعنی کہ منہ سے جو بات نکالتا ہے اللہ پاک کی ذات قبول فرماتی ہے۔ آج 17 ذی الحج پیر کا وہ قبولیت کا دن ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے وظیفے پورے نہیں ہوتے، ہمیں آج تک وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوا، وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ جن کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں، کہ جن کو رب سے مانگنا نہیں آتا وہ بھی یہ عمل کر لیں، وہ بھی ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا ہے، کیونکہ یہ خاص اعمال اتنے طاقتور ہیں کہ جن کو پڑھنے والا وظیفہ پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا ہو جائے، رب کا پسندیدہ ہو جائے، تو پھر وہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج 17 ذی الحج پیر کے دن اللہ الصمد اور سورہ اخلاص پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آپ کے پاس پیر کا پورا دن، پوری رات موجود ہے، آپ دکان پہ ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار پہ ہیں، سفر میں ہیں، آپ نے اس موقع کو ضائع نہیں کرنا، کیونکہ اس موقع کی قدر و قیمت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ سال کا آخری مہینہ ہے اور محرم کا مہینہ، یعنی نیا سال شروع ہونے سے پہلے اگر پرانے سال کے ساتھ پرانی تکالیف، مصیبتیں، رکاوٹیں، بندشیں ختم ہو جائیں گی، تو ایک نئے سال کے ساتھ، محرم کے نئے مہینے کے ساتھ، نئے چاند کے ساتھ تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ یہ روحانی باتیں کر رہا ہوں، یہ وہ باتیں کر رہا ہوں جو چند لوگوں کو سمجھ آئیں گی، چند کو سمجھ نہیں آئیں گی۔ جن کو سمجھ نہیں آ رہی، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نئے سرے سے زندگی شروع کرے، اور ایک ایسی زندگی شروع کرے جس میں غربت کا، فاقوں کا، تنگ دستیوں کا، پریشانیوں کا، رکاوٹوں کا، بندشوں کا نام و نشان تک نہ ہو۔ اگر تو آپ واقعی ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں ان تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے، اور ایک ایسی زندگی آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، تو 17 ذی الحج پیر کے دن اللہ الصمد اور سورہ اخلاص کو پڑھ کے دیکھیے۔ یہ عمل پڑھنے میں آسان ہے اور الحمدللہ ہر کسی کو زبانی آتا ہے، اور ان اعمال کو آج تک جس نے پڑھا ہے رب کریم نے مالا مال فرمایا، رب کریم نے ہر حاجت میں، ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنایا ہے۔
आप ये वजीफा ना ही वक्त की कोई पाबंदी है, ना ही जगह की कोई कैद है। अगर तो आप दुकान पे हैं, छुट्टियां खत्म हो चुकी, ईद गुजर चुकी, फिर हज का पहला अशरा भी गुजर चुका, लेकिन जो वक्त गुजर जाता है वो हाथ नहीं आता। जो वक्त गुजर चुका है इस पर पछताने से बेहतर है कि मौजूदा वक्त में जो खास घड़ियां हैं, जो वक्त मिल रहा है, रब करीम से मांग लिया जाए, अपने गुनाहों को बख्शवा लिया जाए। जो वक्त की कदर नहीं करते मेरे भाइयों, वो हमेशा जलीलो रुस्वा होते हैं। आज जो दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहता है, दुनिया में भी रब की रहमतों बरकतों से माला माल होना चाहता है, आखिरत में भी अपने कबीरा सगीरा गुनाहों की माफी कराना चाहता है, तो 17 जिलहज पीर के दिन का ये अमल कर ले। लेकिन आज का जो वजीफा है ये अल्लाह वालों का बताया हुआ खास अमल है और ये पीर के दिन का शर्तिया वजीफा है, और इससे एक बार पढ़ने वाला पूरे साल के रिस्क, पूरे साल की खुशियां, पूरे साल की खुशहालियां समेट लेता है। अब वक्त है खजाने लूटने का, अब वक्त है रब करीम से अपनी हर बात को मनवाने का, अपनी हर ख्वाहिश को पूरा कराने का, अपने घर के मसाइल के खात्मे का। तो आइए वक्त की निज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अमल क्या है? 17 जिलहज पीर का दिन का वजीफा है। आपके पास पूरा दिन, पूरी रात मौजूद है। बावजू मुसल्ले पे बैठ के आपने ये वजीफा पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने अभी तक वीडियो को स्किप या काट काट के देखा हो, लेकिन अब अमल का वजीफे का तरीका कार बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। याद रखिएगा कि कामयाब हमेशा वही होते हैं जो अमल को, वजीफे को अच्छे तरीके से सुनते और समझते हैं, जो वक्त की कदर करते हैं, जो ना ही अमल को अच्छे से समझता है, ना ही वजीफे के तरीकों को समझता है। फिर आप किस तरह से कहेंगे कि मेरे वजीफे का फायदा नहीं होता या मेरी दुआएं कबूल नहीं होती? खुदारा वीडियो मुकम्मल देखिएगा। वजीफा मैं बताऊंगा, पढ़ना आपने है, मांगना आपने रब से है, और उस रब की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। अब आपने बावजू मुसल्ले पे बैठ के सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लें। एक बार पढ़ना है, एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ के आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद और हाजत कुछ ना कुछ जरूर है, क्योंकि जो भी मसल्ले पे बैठता है वो किसी न किसी परेशानी की वजह से बैठता है, और बहुत से मुसलमानों को मसल्ले पे बैठना नसीब नहीं होता। तो आप जिस मकसद के लिए बैठे हैं, जिस परेशानी से निजात के लिए बैठे हैं, आपने उस मकसद को, उस हाजत को, उस ख्वाहिश की नियत करके इस अमल को करना है। और आज वो तरीका बता रहा हूँ जो अल्लाह वालों ने अपनाया है। आज हर कोई जानता है कि हम किससे कहानियां सुनते हैं कि पैगंबरों की आज तक कोई दुआ रद्द नहीं हुई। सहाबा करम रब करीम से जो मांगते हैं इनकी दुआएं कबूल होती। वलियों ने जो मांगा, इनका तरीका क्या था? इनका तरीका ये था जो मैं आज आपके हवाले करना जा रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। आपने अपने मकसद को, अपनी हाजत को जहन में रखते हुए सबसे पहले एक ऐसी कुरानी आयत को पढ़ना है जिससे आपके कबीरा सगीरा गुनाहों की माफी हो जाएगी, जिससे आपके कबीरा सगीरा गुनाहों की तौबा कबूल हो जाएगी, जिससे आप दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। आपने आज ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का मतलब क्या है? गुनाहों की बख्शिश। हज का महीना ही गुनाहों की बख्शिश का महीना है। रब करीम को राजी करने का, अपने गुनाहों के पलड़े को कम और नेकियों के पलड़े को भारी करने का महीना है। हज के महीने में जो लोग हज की सआदत ना पा सके, आज 17 जिलहज पीर के दिन बगैर हज के ये 3 अमल पढ़ के देख लें। आप तो क्या, आपके घर का बच्चा बच्चा अरबपति हो जाएगा।
جس گھر میں یہ اعمال پڑھ لیے جائیں گے اس گھر کی تمام تنگ دستیاں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ گھر کا کوئی ایک فرد پڑھ لے تو گھر کے تمام افراد اپنے اپنی مسائل اپنے اپنی پریشانی تنگ دستیوں سے جان چھڑا کر کامیاب زندگی گزاریں گے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے کہ اپنے گناہوں کی توبہ جب کوئی انسان 17 ذی الحج پیر کے دن ندامت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے صرف اور صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتا ہے تو رب کریم تمام کے تمام گناہوں کی بخشش فرماتے ہیں، تمام کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے دوران آپ نے ندامت اور شرمندگی سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لینی ہے، کیونکہ جب کوئی انسان اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے اور جس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے میرے بھائیوں، وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اور یہی پیغمبروں کا، یہی اللہ والوں کا کامیابی کا راز ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے گناہوں کو بخشواتے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جب بھی رکاوٹ آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، رب کی ناراضگی کی وجہ سے آتی ہے۔ ہم جانے انجانے میں بہت سے ایسے گناہ کر جاتے ہیں، بہت سے ایسی غلطیاں کوتاہیاں کر جاتے ہیں کہ رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے، اور ناراضگی سے بچنے کا واحد حل اپنے گناہوں کی توبہ ہے۔ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنے والا رب کا لاڈلا اور رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ ندامت شرمندگی کے ساتھ آپ کا ضمیر ملامت کرے گا کہ آپ کہاں پہ غلط ہیں۔ آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے ہی آپ کی تمام گناہوں سے معافی ہو جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار پڑھ کے فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے بھائیوں، وہ وظیفہ ہے اللہ الصمد کا وظیفہ۔ پہلے آپ نے رب سے معافی مانگ لی، بخشش کرا لی، رب کو راضی کر لیا، رب کے پسندیدہ ہو گئے، اور اب آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اور اللہ الصمد پڑھتے دوران اب انعامات لینے کی باری ہے، اب اپنے مقاصد کی، اپنی حاجات کی، اپنی خواہشات کی ضد کرنے کی باری ہے۔ اگر اب آپ کو لگتا ہے کہ وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، حاجات پوری نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، تو آپ میرے کہنے پہ 17 ذی الحج پیر کے دن آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ وظیفہ پڑھ لیا۔ اب آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ جو کہ بے نیاز ہے، جو کہ جب دینے پہ آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو 10 بار پڑھنا ہے، اس یقین کامل سے پڑھنا ہے کہ آپ رب کریم سے مانگ رہے ہیں، وہ ذات دینے پہ آئے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتی ہے۔ آج جو بے گھر ہیں گھر مانگ لیں، جو گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، جن کے گھر میں روزگار نہیں نوکری مانگ لو، قرض ہے، کروڑوں کا قرض ہے، آپ رب سے مانگ رہے ہیں کروڑوں کا قرض سے خلاصی کے لیے۔ اللہ الصمد ایک ایسا طاقتور عمل ہے کہ میرے رب نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ فانی دنیا میں اللہ الصمد کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو میرا رب اپنی بے نیازی سے مالا مال کر دیتا ہے، میرا رب مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا وہ آج اللہ الصمد پڑھتے ہی اللہ کی ذات آپ کو عطا فرما دے گی۔ اللہ الصمد کو کتنی بار پڑھنا ہے یہ غور و توجہ کی بات ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ الصمد پڑھتے دوران اگر آپ سینکڑوں حاجات کی بھی نیت کر کے بیٹھ جائیں، اور ایسی حاجات جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ پوری ہو نہیں سکتی، ایسی سینکڑوں حاجات آپ کی مکمل ہو جائیں گی۔ آج 17 ذی الحج پیر کا دن ہے، یہ موقع بار بار نہیں آتا، پیر کا دن فضیلت والا دن ہے، پیر تو ہر ہفتے کے بعد آتا ہے، لیکن آج 17 ذی الحج پیر کا یہ موقع ایک بار آتا ہے، اور یہ وظیفہ آج کا خاص عمل ہے، ایک دن کا عمل ہے، ایک بار پڑھنا ہے، اور کوئی ایک بندہ بھی گھر کا پڑھ لے گا تو گھر کے تمام افراد کو فائدہ ہوگا۔ گھر کا کوئی ایک فرد پڑھے گا، یعنی جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر سے تمام تنگ دستیاں، تمام بے سکونیاں، تمام پریشانیوں کو ہٹا لیا جائے گا، اور رحمتوں برکتوں کی برسات شروع ہو جائے گی۔
اگر آپ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھنا چاہتے ہیں، کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ الصمد کو آپ نے صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور 10 بار پڑھتے دوران 10 حاجات، 10 خواہشات، 10 مقاصد کو لے کے بیٹھو۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ ایک بار اللہ الصمد پڑھ کے جو مانگو مل جائے گا، دوسری بار اللہ الصمد پڑھ کے جو مانگے گا وہ بھی مل جائے گا، تیسری بار اللہ الصمد پڑھ کے جو مانگو گے وہ بھی مل جائے گا۔ یعنی کہ 10 بار اللہ الصمد پڑھنے سے 10 ناممکن حاجات کو بھی لے کے بیٹھو گے تو 10 کی 10 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے اللہ الصمد کو 10 بار پڑھنا ہے۔ اب رب کریم سے حاجات پوری کرانی ہے، خواہشات پوری کرا لی۔ اب ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں ہمیشہ کے لیے رہیں۔ آپ اپنی کامیابی میں، اپنے کاروبار میں، اپنی اولاد میں، اپنے رزق میں برکتیں، وسعتیں، سکون اور رحمتیں چاہتے ہیں، تو آخری وظیفہ سورہ اخلاص کا پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ والوں کا جو کامیابی کا راز ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ الصمد اپنے مقاصد کی نیت کر کے پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر سورہ اخلاص انعامات کے لینے کے لیے، خزانوں کو لوٹنے کے لیے، اپنی مرضی کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کے لیے، پورے سال کے رزق، دولت، رحمتوں، برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ہے۔ اور آخر میں سورہ اخلاص کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ اور 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹ رب کو منانا، ڈائریکٹ رب سے مضبوط رشتہ بنانا، کیونکہ سورہ اخلاص 3 بار پڑھنے سے مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 3 سے زائد قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ ایک زیر زبر پر 10 نیکیاں ہیں، تو 3 سے زائد قرآن مجید کا مطلب ہے کہ آپ لاکھوں کی تعداد میں نیکیاں سمیٹیں گے۔ جب آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے، پھر نیکیاں آپ کی رکاوٹوں پر، بندشوں پر، پریشانیوں پر غالب آ جاتی ہیں، اور رب فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے اس سے حج کی فضیلت و برکت سے مالا مال کر دو۔ اگر آپ بھی ذی الحج کی فضیلت و برکت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو 17 ذی الحج پیر کے دن یہ 3 عمل بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں۔ آپ نے سورہ اخلاص کو بھی صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک بار ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 2 بار ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 بار ہوگی۔ اس طرح سے آپ نے سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھ کے مکمل کرنا ہے، اور آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل نہیں ہوتا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ قبول کرا لیں گے، رب راضی ہو جائے گا۔ اب ضد کر کے مانگنے کا وقت ہے۔ اب آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے، روتے ہوئے تڑپتے ہوئے مانگیے۔ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ میرا یقین کیجئے کہ آج 17 ذی الحج پیر کا یہ وظیفے کو پڑھنے والے کو رب اتنا نوازے گا کہ آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور اپنے پیاروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر لازمی کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ آخر میں میرے بھائیوں اور بہنوں، میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے مولا ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے مولا میری غریبی کو امیری میں بدل دے،
میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا، کیا پتا کسی ایک بھائی کی آمین سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں، اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔